बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18वां रोज़ा जो है वो हम अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन हमारे नाजरीन PSA डिजिटल को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोगों के साथ मिलवा रही है। तो आज मैं अपना मेहमानों के साथ आपका तारफ़ करवा दूँ। मेरी बाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद जामी साहब, जो कि एक नामवर आलिम दीन हैं और बायलगंज आर्मी स्टोर फार्म के ये ख़तीब इमाम हैं। तशरीफ़ लाए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। साथ में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अहमद कादरी साहब, हमारे इलाका के अजीम कारी कुरान हैं। साथ में तशरीफ़ रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली इलाका के सेक्रेटरी जनरल चौधरी अज़हर महमूद साहब, रंग न्यूज़ लाहौर से इनका तल्लुक़ है। मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। साथ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अहमद नदीम अरफानी साहब, जो कि हमारे इलाका के अजीम सनाखान मुस्तफ़ा हैं। जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरी दाएँ जानब तशरीफ़ रखते हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, जो कि कोह नूर न्यूज़ चैनल के कॉरस्पॉन्डेंट हैं और प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली इलाका के। और साथ में हमारे इलाका के मारूफ सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़रार अली कादरी साहब और मोहम्मद आज़म साहब जो है वो आज आपको दफ पर जो है वो कसीदा बुर्दा शरीफ और मुख्तलिफ अपने सिलेक्टेड कलाम जो हैं वो आपको पेश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद अहमद कादरी साहब।
تو بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب زرار علی قادری صاحب. آج وہ دف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کلام جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو میں گزارش کروں گا جناب زرار علی قادری صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ایس اے ڈیجیٹل، جو اتنا پیارا پروگرام اور نئے آنے والے ثنا خان اور جن کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور نوازے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں مولا سارے کہندے تیرا تیرا، اج میں بھی کہندا تیرا تیرا تے مولا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا، کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا تیرا تے مولا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا، کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا. ہاں بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، گل بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل 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 بناوندا اللہ اے. اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو. ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے، ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے، میرا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، میرا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. پتھراں دی وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، پتھراں دی وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، پتھراں دی وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں. ہاں پتھراں دی وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، کیونکہ تھا تھا کیونکہ تھا تھا رزق پہنچاوندا اللہ اے، کیونکہ تھا تھا رزق پہنچاوندا اللہ اے، کیونکہ تھا تھا رزق پہنچاوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے، ہو جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے، جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے، جیڑا دل نال اللہ
अल्लाह अल्लाह कर देने जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने गंज शकर फरीदो दिन बन गए ने जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने गंज शकर फरीदो दिन बन गए ने जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने जेड़ा दिल नाले अल्लाह 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 कर दाए हो जेड़ा दिल नाले अल्लाह अल्लाह कर दाए ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह गल बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह। ये थी हमदे बारी ताला और नात के दो अशार पढ़ के इजाज़त। हाँ आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा 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 तेरिया हमदा ते नाता पढ़दा ए तेरा खुदा तेरिया हमदा ते नाता पढ़दा ए तेरा खुदा तेरिया हमदा ते नाता पढ़दा ए तेरा खुदा सारिया सारिया हमदा ते नाता वाले हुण आवी जा 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 जे कदम तेरा पवे ते वस पवे साडा भी घर जे कदम तेरा पवे ते वस पवे साडा भी घर सोने सोने प्यारे प्यारे नूरी कदमा वाले हुण आवी जा 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 वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद जामी साहब ये गुफ्तगू फरमाएंगे हकूक़ ज़ौजैन के हवाला से। जबकि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड मज़दूर तबका के साथ इजहार यकजहती मनाने के लिए शिकागो के मज़दूरों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ प्यार मोहब्बत इजहार यकजहती के लिए आलमी डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सिलसिला में हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों शहरों में रैलियाँ जलसे जुलूस जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन आज का जो मज़दूर है कोरोना के अयाम में लोग जो हैं वो परेशान हैं और मैं यूं कहूँगा कि गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, गरीब शहर तरसता है एक निवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि गरीब जो है वो गरीब से गरीब होता तर जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से
کاروبار جو ہیں وہ انتہائی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور یہ کہوں گا کہ نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے، اور کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ تو اس وقت مزدوروں کے ساتھ جو ہے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ماہ رمضان کی وجہ سے ان کے ساتھ ڈیلنگ تو کر رہے ہیں، ان کو راشن بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کرونا کا مرض جو ہے یہ نہ جانے کب عالم اسلام سے اس کی جان چھوٹے گی۔ تو بہرحال آج کے دن کے حوالہ سے مزدوروں کے حقوق پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو حقوق زوجین کے حوالے سے ہماری جو اسلام ہے، ہمارا مذہب جو ہے، اس نے عورتوں کو بڑے بڑے مقدس جو ہے وہ رشتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ماں بھی اسلام نے دی ہے، بیٹی بھی اسلام نے دی ہے، بہن بھی اسلام نے دی ہے، بیوی بھی اسلام نے دی ہے، اور ہماری جو عورتیں ہیں یہ آج کل کے دنوں میں تو ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، بلکہ ہر دور میں ہی ناقابل فراموش رہی ہیں۔ جتنے رشتے ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ بھلانے کے قابل نہیں ہیں۔ آج ماہ رمضان کے حوالہ سے اگر بات کی جائے تو ہماری خواتین جو ہیں وہ سحر و افطار میں ہمارے لیے کھانے تیار کرتی ہیں، طرح طرح کے پکوان تیار کرتی ہیں، رات وہ ابھی سوتی ہیں کہ 2 بجے الارم ہو جاتا ہے، ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کتنے ہی معاملات ہیں چور صاحب، ہم ان کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہوئی ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم المقام جناب محترم محمد احمد ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ آج بھی ایک اچھے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بندہ نچیز کو مدعو کیا گیا۔ اللہ پاک ان کا یہ مشن جو ہے جاری و ساری فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ اپنی اہمیت کا حامل بہت اہم ٹاپک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر توجہ دلائی ہے۔ اب قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے پیش کی ہے، اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے جوڑے بنائے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے اسے گردانا ہے۔ یہ ہمارے جو جوڑے بنائے ہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بیویاں عطا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے
چونکہ نکاح کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں نکاح فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی رہتا ہے، مباح بھی ہے، تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ جو میاں بیوی ہے نا، یہ تب بنتے ہیں جب حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح جیسے مقدس فریضے میں اور اس بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس وقت میاں بیوی بنتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں ہوتے نا میاں بیوی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب فطرتی فلیستن بسنتی، فرمایا جو میری فطرت کو، میری عادات کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری سنت اپنائے۔ اور سرکار نے فرمایا وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، نکاح جو ہے میری سنت ہے۔ دوسرے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اور تیسرے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ میں نے ٹائم بھی بچانا ہے تو تیسری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکعتان من المتزوج خیر من 70 رکعۃ من العزب، حضور نے فرمایا کہ شادی شدہ کی ایک رکعت اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی شادی کو اتنی اہمیت دی ہے، نکاح کو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بیوی آدھا دین ہے، بیوی ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں جی، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بیوی جو ہے وہ پیر دی جتی ہے، پائی پائی نہ پائی تو نہ پائی، یعنی جیسے جو عموماً یہ جو حالات طبقہ جو ایسا کہتا ہے، حالانکہ بیوی آدھا ایمان ہے بندے کا، سرکار نے فرمایا ہے۔ اور پھر چوتھا فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سنیے، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں التزوج الحج الاکبر، جناب محترم محمد احمد ساجد صاحب، حج کرنا اور جس پر حج فرض ہو اسے کرنا چاہیے، حضور نے فرمایا جو نہیں کرے گا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اب سرکار کا یہ فرمان سنیے، حضور نے فرمایا التزوج الحج الاکبر، جو شادی کرنا ہے اس کا ثواب حج اکبر جیسا ہے۔ شادی کرنا جو ہے حج اکبر کا ثواب رکھتا ہے۔ اور حضور نے یہاں پر فرمایا من انفق دراہم الحج فی تزوجہ، جس بندے نے اپنی شادی کے پیسے، یعنی وہ نوجوان تھا، اس پر حج بھی فرض تھی، وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن شادی اس نے کہا جی سنت پہلے حضور کی پوری کروں، اب اس نے وہ سارے پیسے حج والے جو ہیں شادی میں لگا دیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب اس پر حج فرض ہوگی تو شادی سے یہ کام پورا ہو جائے گا، نہیں، اگر اس پر حج فرض ہوگی تو اسے کرنی پڑے گی، لیکن سرکار نے شادی کا جو مرتبہ ہے وہ حضور نے حج اکبر کے برابر قرار دیا ہے۔ ہاں جی، تو نکاح سے میاں بیوی بنتے ہیں، جب میاں بیوی بنتے ہیں اور کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ہاں جی، ماں باپ تو پھر بعد میں بنے ہیں نا جی، پہلے جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس حوالے سے فرمایا کہ شادی کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ شاید 6 یا 7ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نوجوانوں کے ٹولے شادی کرو، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے فرمایا وہ شادی کرے، یعنی خرچ وغیرہ کی اور شادی کا جو اخراجات اٹھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ اور سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، چونکہ شادی کرے گا تو نظر جھکے گی، جب نظر جھکے گی تو گناہ نہیں ہوگا، آنکھ میں حیا پیدا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، روزہ رکھنے سے اس کا نفس پاکیزہ ہوگا، جی اس کی روح کو تازگی ملے گی، تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ جی تو شادی جو ہے نکاح کرنے سے، حضور کی سنت پر عمل کرنے سے، جب فریقین یعنی عورت اور مرد حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک خاص پروسیس سے جو سنت بتاتی ہے اس کے تحت جب ملتے ہیں تو اس کو شادی اور نکاح کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے چونکہ میاں ہے تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ حقوق زوجین کا مطلب ہے وہ حقوق جو بیوی کے ہیں وہ مرد کے فرائض ہیں، ہاں جی، اور جو حقوق مرد کے ہیں وہ بیوی کے فرائض ہوئے، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرف توجہ دلائی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کے حقوق بیان کر دیے اور مرد کے نہ کیے، مرد کے بیان کر دیے اور عورت کے نہ کیے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کے بیان فرمائے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلا حق جو عائد ہوتا ہے حقوق زوجین میں سے، یعنی بیوی کے حقوق کی اب میں بات کر رہا ہوں اور میاں کے فرائض کی، تو سب سے پہلا فرض اور جو واجب ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے حق مار، اور شرعی حق مار جو ہے 10 درہم چاندی ہے، جو کہ بنتی ہے 2 تولے 7.5 ماشے، اور اس کی قیمت تقریباً آج کل 3,000 یا 3,500 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے قیمت بنتی ہے۔ کم از کم حق مار اتنا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ جو ہے زیادہ حق مار رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، اور چونکہ حق مار فرسٹ میٹنگ پر ادا کرنا ہوتا ہے، پہلی ملاقات پر ادا کرنا ہوتا ہے، رکھ لیتے ہیں زیادہ حق مار، اور پھر جو ہے رات کو جو ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے، اللہ دی بندی مینوں معاف چے کر۔ بھائی پہلے ہی حق مار اتنا رکھو جتنا تم دے سکتے ہو، بھی حق مار ادا کرنا لازم ہے، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا جو حق مار ادا نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے زنا کر رہا ہے، ہاں جی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سب سے پہلے ہے جی حق مار، اور قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فرمایا کہ اپنی بیویوں کے حق مار خوشی سے دو، مجبوری سے نہیں، خوشی سے ان کے حق مار دیا کرو۔ اور دوسرا حق جو ہے مرد کے ذمہ بیوی کا وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لیکن قرآن نے بھی کہا ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، فرمایا سکنا، رہائش دینا، یہ بھی مرد کے ذمہ ہے بیوی کو رہائش دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی شادی ہوئی نا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو دوسرے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے چچا سے علیحدہ ہو گئے اور علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ ہاں جی، تو آج کل ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کہتے ہیں جی اب چونکہ ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے، تو جوان ہم نے کیا ہے، اور یہ کل کی آئی ہوئی جو ہے یہ اس کو جو ہے اپنے ساتھ لے جائے اور الگ ہو جائے، نہیں بھی نہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ جفا مار کر اپنی اولاد کو بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ جو ہے وہ چند ماہ کے اندر جو ہے لڑائیوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک حق ہے یعنی شوہر کا، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش بھی فراہم کرے، لیکن رہائش ایسی من حیث سکنتم، جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، یعنی حیثیت کے مطابق جو تمہاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم نے اسے بہت اچھا بنگلہ لے کر دینا ہے یا بہت اعلیٰ جو ہے بالا خانہ اسے لے کر دینا ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور تیسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، نفقہ دینا، خرچ وغیرہ دینا، یعنی ایکسپینسز جو ہیں اسے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اسے دینا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، ڈیمانڈ زیادہ کی نہ کرے، اس لیے وہ دیکھے کہ میرے شوہر کی کیا حیثیت ہے، اس کے مطابق جو ہے اس سے خرچہ طلب کرے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو طاقت والا ہے، جو وسعت والا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو بیچارہ تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اسے خرچہ مہیا کرے۔ اور جہاں پر حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ میرے خیال میں اس پروگرام میں یہ 8ویں حدیث ہوگی، شاید 7ویں 8ویں حدیث ہے، اور ان حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجات احدنا علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا جی بتائیے بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، بڑا خوبصورت یہ جملے ہیں، اگر ان یہ 2-3 جملے ہیں حدیث کے، اگر ان کو ہم پلے باندھ لیں تو پھر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ اس دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب تو کھانا کھائے اسے بھی کھلا، ان تطعمھا اذا طعمت، جب تو کھانا کھائے، جیسا کھانا کھائے خود، ہاں جی ویسا اسے بھی کھلا۔ آج کل ہوتا کیا ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ جو ہے باہر گلشرے اڑاتے ہیں، ہاں جی باہر کڑھائیاں کھائی جاتی ہے، ہاں جی مٹن کی کڑھائی ہو رہی ہے جی جناب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور جب گھر آتے ہیں بیوی پوچھتی ہے جی آج کیا پکانا، چلو سبزی پکا لو۔ بھائی یہ نا انصافی ہے، یہ نا انصافی ہے۔
بھئی اگر آپ نے ادھر جو ہے کڑائی بنوائی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کچھ زیادہ نہ صحیح تو تیسرا چوتھا حصہ اس میں سے جو ہے گھر بھی لے جاتے، اپنی بیوی کو پیش کرتے. اور کھانے کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فروٹ بھی لے جائیں، ہاں جی، پھل فروٹ جو ہیں اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیں. حضور نے فرمایا جب تو کھائے، جیسا تو کھائے ویسا کھلا. ہاں جی. دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو لباس پہنے، جب تو لباس اپنے لیے خریدے اس کے لیے بھی خرید، اور جیسا تو لباس پہنتا ہے اس جیسا لباس اسے بھی خرید کر دے. یعنی اگر تو قیمتی لباس پہنتا ہے تو اس کے لیے بھی اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. اور یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے امام ابو یوسف کا قول، آپ فرماتے ہیں جو بندہ امیر ہے نا وہ سال میں 4 جوڑے لے کر دے. خیر آج کل جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ تو کام جو ہے بہت بڑھ گیا، عورتوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے جی. ہاں جی، اگر کوئی شادی آ گئی تو مہندی کے لیے الگ جوڑا ہوتا ہے جی، ہاں جی، ولیمے کے لیے الگ ہے، بارات کے لیے الگ ہے. ان کی جو ہیں وہ ڈیمانڈز ہی نہیں جاتی. سال کے اندر امیر کے لیے کم از کم 4 جوڑے جو ہے وہ خرید کر دے اپنی بیوی کو، اور جو غریب ہے اس کے لیے 3 جوڑوں کا حکم ہے کہ 3 جوڑے جو ہے وہ اسے خرید کر دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو پہنے اسے بھی پہنا. اچھا اگلے جملے سرکار نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكَبِّ، اس کی برائی نہ بیان کر، اس کی برائی کبھی نہ بیان کر، کسی کے سامنے اس کی برائی نہ کر، اور اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا کر. اور سرکار نے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، جب کبھی آپس میں نچاکی ہو جاتی ہے، نچاکی ہو جائے تو چہرے پر مت مارنا. سرکار نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، نچاکی ہو جائے نا تو اگر چھوڑنا پڑے تو گھر میں اسے چھوڑ، یعنی ناراض ہو جاؤ. اور وہ قرآن نے بتایا ہے کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. 3 اصول جو ہیں قرآن نے بتائے ہیں. اگر بیوی جو ہے اس سے جو ہے علیحدگی کا خوف ہو یا نافرمانی کا خوف ہو تو قرآن نے کہا ہے کہ پہلے انہیں سمجھاؤ. دوسری بات فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے، تمہارے سمجھانے سے نہ سمجھے تو ان کے بستر اپنے بستر سے الگ کر لو. اور گھر میں، یعنی یہ گھر میں رہ کر، ایسا نہیں کہ ان کو بھگا دو جاؤ. تیسرا اصول جو قرآن نے بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں سزا دو. مگر سزا کیسی دینی ہے؟ شریعت کہتی ہے مسواک کے ساتھ مارو. یعنی مسواک نہ ہوج نہیں مارنی، مسواک کے ساتھ ویسے جو ہے یعنی ان کو زیادہ نہیں پیٹنا ہے. تعدیب کے لیے جو ہے آپ جو ہے تھوڑی بہت سزا دے سکتے ہیں، زیادہ نہیں. اس لیے کہ سرکار نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے فَإِنَّهُنَّ أَوَانٌ عِندَكُمْ، اس لیے جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری وزیر ہیں. اللہ پاک نے تمہاری ہیلپر بنائی ہیں، تمہارے گھر کے اندر وہ تمہاری ہیلپر ہیں اور تمہاری وزیر کی حیثیت رکھتی ہیں. اور حضور نے فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے کلمہ پڑھ کے جو ہے انہیں اپنے نکاح میں لائے ہو تم. اور سرکار نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے ان کو جو ہے رزق بھی مہیا کرنا اور ان کا لباس بھی مہیا کرنا. اب یہاں پر میں ایک حدیث پیش کروں گا، چونکہ یہ تو جو ہیں بیوی کے حقوق جو مرد پر تھے، چونکہ یہاں پر بات چلتی جائے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، اسی لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی الحمدللہ میں نے بہت کچھ اس حوالے سے بتا دیا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان سنیے. سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو اچھی بیوی ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. وہی خصوصیات جو ہیں، وہ خصوصیات ان میں مردوں کے حقوق ہیں، یعنی جو بیوی کے ذمہ لازم ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر نسائکم الولود الودود الستیرہ العفیفہ العزیزۃ فی اہلها والذلیلۃ مع بالها المتبرجۃ مع زوجها الاحسان عن غیرہ التی تسمع قولہ وتطیع امرہ واذا خلا بها بازلت ما اراد منها. یہ حدیث پاک ہے جی، اس میں جی 10 باتیں، 10 خصوصیات حضور نے بتائی ہیں ایک حدیث میں. اور یہ ایک حدیث ہی خواتین کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ سمجھیں کہ ان کے مردوں کے حقوق کیا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
عورتوں کی جو اچھی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کثرت امت پر فخر ہے. ہاں جی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. دوسری بات الودود، پیار کرنے والی ہو، یعنی اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو، پیار کرنے والی ہو. اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ پاک نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی ہے کہ تم آپس میں محبت کا سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس سے محبت کرے، وہ اس سے محبت کرے، یعنی دونوں طرفوں کا جو ہے پیار ہونا چاہیے. اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم صدقہ کرتے ہو نا، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقے کا ثواب ہے. ہاں جی، اپنی بیوی کے منہ میں یہ جو لقمہ ڈالنا نہیں، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. مطلب کھانا کھا رہے، ہاں جی، کھانا کھا رہے تو ان کو کھلاؤ. ہاں جی، سرکار فرماتے ہیں یعنی اس سے پیار بڑھے گا. اور مجھے یہاں پر یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا پانی پیا نا انہوں نے، تو حضور نے فرمایا تم نے کہاں سے پیا، مجھے بتاؤ نا ذرا، تاکہ میں اس جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیوں جہاں سے تو نے پیا. یہ محبت کا انداز ہے نا جی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار کا موڈ اچھا دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو. اب سرکار نے ان الفاظ میں دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر، یا مولا میری عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یہ کہنا تھا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں اتنا ہنسی، فضحکت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں اتنا ہنسی، اتنا لوٹ پوٹ ہو گئی ہنس کر کہ یہاں تک کہ میرا سر جو ہے میری گود میں آ گیا. ہاں جی، اب وہ اس حدیث پاک کو میں پورا کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، الودود، زیادہ محبت کرنے والی ہو. اور تیسری خصوصیت حضور نے فرمایا الستیرہ، اپنے شوہر کے عیب پر پردہ ڈالنے والی ہو، شوہر کی برائی نہ کرنے والی ہو، العفیفہ، پاک دامن ہو. اور سرکار نے فرمایا سبحان اللہ العزیزۃ فی اہلہا، اپنے بچوں پر کنٹرول رکھنے والی ہو. اور سرکار نے پھر فرمایا الذلیلۃ مع بالہا، اپنے شوہر کے آگے عاجزی کرنے والی اور اس کا ادب کرنے والی ہو، احترام کرنے والی ہو. اور پھر سرکار نے فرمایا المتبرجۃ مع زوجہا، اگر وہ بنے سنورے تو اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ عورت جو ہے المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، حضور نے فرمایا کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے فہیا قضا و قضا، حضور نے فرمایا وہ زانیہ ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے خوشبو بھی لگائے، اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے بھی. تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے پاس تو میک اپ کرتی نہیں ہیں، جب کسی جو ہے پارٹی میں جانا ہو، کسی فنکشن میں، بازار جانا ہو تو میک اپ کر کے جاتی ہیں. ہاں جی، اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے شریعت منع کر رہی ہے. اور سرکار نے فرمایا اپنے شوہر کے لیے بننے سنورنے والی ہو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان عن غیرہ، غیر کے لیے وہ ایسے بن جائے جیسے اپنے شوہر کا قلعہ ہے. ہاں جی، کہ کوئی بھی جو ہے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور سرکار نے پھر ارشاد فرمایا التی تسمع قولہ، وہ اپنے شوہر کی بات کو سننے والی ہو. التی تسمع قولہ، اپنے شوہر کی بات کو سننے والی ہو، یعنی اپنی نہ سنائی جائے، اپنے شوہر کی بھی سنا کرے. اور سرکار نے فرمایا وَتُطِیعُ أَمْرَهُ، اس کے ہر حکم کی پیروی کرے. اور 10ویں بات جی، 10ویں خصوصیت، اور یہ حق بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَلَا بِهَا، جب وہ اس کے ساتھ الگ ہو تو اسے خوش کرے. یعنی یہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جب بھی وہ خوش ہونا چاہے تو اسے خوش کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شہرا واحسنت فرجا وطاعت بالا فلتدخل من ای ابواب الجنۃ الشات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. اور جی جناب محترم ساجد صاحب، آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّاتِ، جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس کے لیے کھلے ہوں گے. حکم ہوگا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی داخل ہو جا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. علامہ صاحب کی گفتگو جو ہے، یہ چیپٹر جو ہے یہ بہت وسیع چیپٹر ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں
یہ ایک صدقے کی مختلف اقسام ہے، یہ نیا انہوں نے صدقہ جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ سارے امید ہے دوست احباب جو ہیں وہ عمل کریں گے۔ تو باقی جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں جن کے بارے میں حضرت صاحب نے اشارہ کیا ہے، مطلب آپ کی جو نمازیں ہیں کنوارے کی جی ایک کنوارے کی 70 رکھتے ہیں اور شادی شدہ کی 1 رکعت، تو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دانیال بھی بیٹھا ہے اور یہ باقی بیٹھے ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ یہ اس پہ سوچے، فیصلہ کریں۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں حبیب اللہ صاحب، حافظ اکرام مدنی صاحب، زرار علی صاحب، عبد الرحمن چودھری صاحب اور عرفہ بیٹی ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید اسرار بخاری صاحب جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، محمد احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سبھی ہمارے سوشل جو فرینڈز ہیں فیس بک کے، میڈیا کے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین آج میرے پڑوس میں ایک فوتگی ہوئی ہے، ہمارے ایک بہت ہی عزیز، بلکہ پورا شہر ہی ان کو چاچا کے نام سے جانتا تھا، چاچا عبدالستار۔ وہ جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو وہ بکرے وغیرہ ان کو چھوٹے چھوٹے لے کر خریدتا، ان کی خدمت کرتا اور ان کو مارکیٹ میں سیل کر کے 4 آنے وہ کما لیتا تھا، اور مستری تھا، فرنیچر کا کام کرتا تھا۔ آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو بخار ہوا ہے 5-7 دن 8 دن، اور اکاڑا شفٹ کیا گیا ہے، وہاں جا کے ان کا سانس جو ہے وہ پھول گیا، وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اکاڑا پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 32 لاکھ کی آبادی ہے ناظرین اکاڑا کی، اور 32 لاکھ کی آبادی والے ڈسٹرکٹ میں ایک بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے، جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں ہم انہیں کہیں گے کہ کرونا کا سیویئر اٹیک تھا۔ اب والدین جو ہیں، عزیز و اقربا جو ہیں، وہ معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے نہیں بتاتے کہ ہمارے بندے کو کرونا ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے، آج کے پروگرام میں ہم ان کی جو شہر کے لیے خدمات ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ آپ نے آخر میں حضرت صاحب یاد رکھیے گا، دعا بھی آپ نے کروانی ہے۔ تو ناظرین SOPs کا آپ خیال رکھا کریں۔ تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صدر الیکٹرانک میڈیا چودھری عبد الرحمن صاحب۔ چور صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو SOPs کے حوالہ سے ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا شہر جو ہے یہ، اس میں لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ نظر انداز انہوں نے کیا ہوا ہے، غیر سنجیدگی کی انتہا کی ہوئی ہے۔ رات بھی جو ہے وہ 7 دکانداروں کو پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تو آج آپ نے مارکیٹ ظاہری بات ہے وزٹ کی ہوگی، رمضان بازار بھی آپ گئے ہیں، مارکیٹس میں بھی گئے ہیں، تو اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ذرا مختصراً بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ساجد صاحب، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم دوستوں کے لیے کچھ بات کر سکیں۔ تو ساجد صاحب، جو کرونا وائرس ہے اس کی یہ تیسری لہر ہے، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہے۔ ایسا ہے کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں وہ بھر چکے ہیں، بیڈ ادھر نہیں ہیں۔ تو خدارہ میں عوام سے اپیل کروں گا کہ حکومتی SOPs پر ہم درآمد کریں، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ تو جو موجودہ ہمارے علاقے کی صورتحال ہے، جو ہماری تحصیل انتظامیہ میں ایڈمنسٹریٹر صاحب ہمارے ہیں طارق شریف گجر صاحب، اور ہماری تحصیل انتظامیہ میں ہیں شبیر احمد وڑیچ صاحب، ہمارے DSP صاحب ہیں، اور ہماری مقامی انتظامیہ جو SHO رانا محمد امین صاحب، چوکی انچارج جو ظفر مہار صاحب ہیں، اور میونسپل کمیٹی کا عملہ جو CO صاحب ہیں، وہ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ ہمارے شہر میں گشت کر رہے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری جو عوام ہے، ہمارے دکاندار صاحبان ہیں، وہ بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدارہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا خیال کریں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خیال کریں۔ میں نے ساجد صاحب آج شہر کا وزٹ کیا ہے، تو آج انتظامیہ جو تھی وہ بہت متحرک تھی،
दुकानें बंद करवा रही थी, किसी को सख्त अल्फाज में किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे, किसी की दुकानें सील कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि जिधर से वो गुज़र रहे थे तो उधर तो दुकानें वो दुकानदार सामान बंद कर देते थे फौरी देख कर भी वो इंतज़ामिया आ रही है। तो जब से भी वो उधर से गुज़र जाते थे तो उसी तरह फिर जो दुकानदार सामान थे वो शटर थोड़ा सा ऊपर करके वो अपनी जो है ना ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर देते थे। मैं ऐसे दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ खुदारा थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि ये कोरोना की जो तीसरी लहर है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा है। हमें इससे बचना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम और फजल करे और हमें इस जो वायरस है इससे निजात दिलाए। बाकी बात रही रमज़ान बाज़ार की, मैंने रमज़ान बाज़ार का भी विज़िट किया है तो उधर भी इंतज़ामिया ने हर किस्म के स्टॉल लगा रखे हैं। उसमें मुझे एक अजीब बात जो मैंने महसूस की है कि स्टॉल तो सब चीज़ों के लगे हुए हैं, उसका उनका रेट है जो मार्केट से बस ना 19-20 का फ़र्क है। तो हुकूमत ने इतने लाखों रुपए इस पे ख़र्च किए हैं, पूरी जो हमारी इंतज़ामिया है, हमारे सब डिपार्टमेंट हैं, उनकी उधर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो उसमें मैंने जो देखा है कि अवाम को जो एक स्टॉल लगा है ना मार्केट कमेटी की तरफ से, उसमें रिलीफ मिल रहा है। उसका जो बाकी स्टॉल रमज़ान बाज़ार में भी लगे हुए हैं उससे भी उसमें ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। मैंने ये चीज़ उसे दरियाफ़त करना चाहिए कि यार देखें भी जो खजूर का रेट है वो उस स्टॉल पे ये है, इधर आपने ये लगाया रखा है। उन्होंने कहा कि जी जो ये स्टॉल है ये हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, जो मार्केट कमेटी है हमारी उसकी तरफ से लगाया गया है। तो मार्केट कमेटी में जो सरकारी तौर पे ये स्टॉल लगाया गया है इसमें हुकूमत ने उनको सब्सिडी दी है, तो इसलिए उन्होंने अपना रेट कम रखा है। तो जो बाकी हम लोग हैं, हम प्राइवेट लोग हैं, हमने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं तो इसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो इसलिए ना जो हमारा ये रेट का फ़र्क है। तो बाकी इंतज़ामिया जो है वो अपनी कोशिश तो कर रही है कि हर तरह की आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन कोई ख़ास जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो मैं हुकूमत से भी ये अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा ख्याल करें। और बाकी रही कोरोना वायरस के हवाले से, मैं अपने दुकानदारों के जो मालिक हैं जिन्होंने दुकानें किराए पे दी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये जो दुकानदार हैं इनका किराया किसी का 50,000 रुपया है महाना है, किसी का 20,000 रुपये महाना है, 30,000 रुपये महाना है। तो वो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए रिज़्क भी कमाना है और वो जो अखराजात हैं वो भी पूरे करने हैं। तो जो मालकान हैं उन्हें चाहिए कि इस वायरस की हद तक जो है ना जितना देर ये वायरस का हमला रहता है वो दुकानदारों को रिलीफ दें ताकि वो अपने बीवी बच्चों के सिलसिले में भी अपना कुछ न कुछ इंतज़ाम कर सकें। शुक्रिया साजिद साहब, बहुत मेहरबानी जनाब। बहुत शुक्रिया चौर साहब। वाकई आप मार्केट कमेटी वालों की तारीफ़ कर रहे थे, तो मार्केट कमेटी वाले वाकई ही तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। मैंने ख़ुद उनसे 1 किलो खजूर ली है जो मुझे उन्होंने 188 रुपये में दी है, सभी लोगों को दे रहे थे, जबकि मार्केट में वही खजूर जो है वो 240 रुपये की चल रही है। इसी तरह 50 रुपये का एक पाव जो है वो चने की दाल हमने मंगवाई है महल्ले की दुकान से, जबकि उधर से हमें 96 रुपये का किलो दाल का पैकेट मिला है। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। वाकई ही बल्दिया के एहलकार जो हैं वो SOPs पर भी अमल करवा रहे हैं। हमारी पुलिस जो है वो भी सही मानों में काम कर तो रही है, लेकिन पुलिस एहलकार एक तरफ बाज़ार में दाखिल होते हैं, शटर डाउन हो जाते हैं, जब वो निकल जाते हैं तो शटर अप हो जाते हैं। और उसके बाद चौर साहब एक एक दुकान में 8-8, 10-10 बंदे जो हैं वो नीचे ऊपर जो है ना जी वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा रश दिखाई देता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सब पे अपना करम करे। तो बहुत शुक्रिया चौर साहब आपका। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में जो है वो मज़दूरों के साथ दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है।
تو دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے لیے سب سے پہلی جو آواز ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مزدور کی اجرت جو ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. القاسب حبیب اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر کی جائے. اگر میرا گزارا جو ہے وہ نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. کیا تاریخی فیصلے تھے. لیکن آج ہمارا جو مزدور ہے وہ پس رہا ہے. ابھی ہمارے سرکاری ملازمین کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے 25% جو ہے وہ اضافے کا لولی پاپ دیا ہوا ہے اور میٹنگ پہ میٹنگ جو ہے وہ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو اثر ہی نہیں ہو رہا. جبکہ انہوں نے اپنے گریڈ 17 سے 22 تک کے لوگوں کے لیے 150% تنخواہوں کا جو ہے وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن ایک ہی دن میں جاری کر دیا ہے. اور سرکاری ملازمین جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں جن کی تعداد 7 لاکھ کے قریب بنتی وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حکومت پنجاب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ مزدور کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائے, سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھائے, جبکہ مہنگائی جو ہے وہ ہماری کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو مزدوروں کے دن کے حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہوئی ہے. آج ہم نے چودھری اظہر صاحب ہیں, ہمارے رنگ ٹی وی لاہور کو ڈیل کرتے ہیں اور ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں الیکٹرانک میڈیا کے. چور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آج ہمیں آپ نے وقت جو ہے وہ عطا فرمایا. تو کیا کہیں گے آج آپ مزدوروں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے پی ایس اے ڈیجیٹل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بات کرنے کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا ہے اور ہمیں جو ادھر باقی جو عظیم شخصیات ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. تو باقی رہی بات جو مزدوروں کی ہے تو مزدور ایک پسا ہوا طبقہ ہے. اس کے لیے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور مزدور ڈے جو ہے جو آج کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے اس دن کی بات کریں تو یہ ایک بس دن ہی ہے. اب اس پہ جو ہے کوئی مزدوروں کے لیے کوئی اعلانات یا مزدوروں کے لیے جو کوئی ریلیف پیکج گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ہے, بالکل ہیں. مزدور بیچارہ تو آج چھٹی ہے لیکن وہ مزدوری کو ترس رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج چھٹی کیوں ہے, جس کے لیے جس کے اعزاز میں یہ دن ہے اور چھٹی کی گئی ہے وہ آج کام کرنے کو ترس رہا ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے. اگر ہم کام نہ کریں گے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے. تو یہ ہمارے لیے ہماری گورنمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جیسے گورنمنٹ ملازمین ہیں احتجاج کر لیتے ہیں یا دھرنے دے کے اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں, تو مزدور بیچارہ ہے وہ اس کو یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ احتجاج بھی کر لے. اگر وہ اپنی دیہاڑی یا مزدوری نہیں کرے گا تو وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کے لیے شام کا کھانا نہیں لے کے جا سکے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی سبسڈی یا ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. اور جیسے کرونا کے حالات چل رہے ہیں تو آج جیسے کام بند ہے بالکل, تو مزدور بیچارہ مزید جو ہے وہ پس گیا ہے. تو ہمیں چاہیے ماہ رمضان بھی ہے تو ہمیں اپنی پاکٹ سے جو مخیر حضرات ہیں وہ مزدوروں کے لیے اپنا جو راشن کا اہتمام کیا کریں اور دیکھا کریں کہ ہمارے محلہ میں گلی میں اگر کوئی مزدور طبقہ ہے تو بڑھ چڑھ کر ان کے لیے کوشش کریں اور ان کے لیے راشن کا اہتمام کریں یا پیسوں کا انتظام کریں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. عید آ رہی ہے تو عید کے لیے ان کے لیے کوئی پیکج جو ہے وہ تیار کیے جائیں اور بڑھ چڑھ کر مزدوروں کی جو ہے وہ خدمت کی جائے. شکریہ جی. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے چودھری اظہر صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں الیکٹرانک میڈیا کے. تو آج کے دن کے حوالہ سے شکاگو کے شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے.
تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد ندیم عرفانی صاحب، بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں گے. جناب احمد ندیم صاحب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے دل ربا بن کے آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا.
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त वो बिल्कुल इख्तिताम की जानब बढ़ रहा है। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हकूक़ ज़ौजैन के हवाला से गुफ्तगू की गई है और यौम मई के हवाला से शिकागो के जो शोहदा हैं उनको सलाम पेश किया गया है। तो हमारे जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, सैयद महसम शाह साहब हमारे बरखुरदार चाक बाबा से हमें देख रहे हैं, और चौधरी अज़हर साहब, जामी साहब और दीगर जो अहबाब हमारे साथ आए, हमारे मेहमान बने, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दुआए खैर के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद जामी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या रब्बे कायनात या रहमर राहिमीन, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे कायनात या रहमर राहिमीन, आज के इस PSA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जो 2 टॉपिक्स पर बात हुई, मौला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से मौला हमारे मुल्क से ये कोरोना की वबा ख़त्म फरमा। या रब्बे कायनात, जहाँ कहीं भी लोग जो हैं कोरोना की वबा से मुतासर हैं, मौला सबको शिफा अता फरमा। मौला करीम अपने प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से मौला हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमा। बतौर शहरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमा, और बतौर सरकार की उम्मती हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले हमारे मोहतरम चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा, अज़रार अली कादरी साहब और मोहम्मद आज़म साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद जामी साहब, अहमद नदीम साहब, चौधरी अज़हर साहब, इन सब मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, SOPs का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो उसका हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा, और हमारे इस प्रोग्राम को अपनी ID से जो है वो शेयर भी कर दें, ताकि जो हज़रत साहब ने गुफ्तगू की है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है, वो दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। तो इजाज़त चाहूँगा कैमरा टीम के साथ, अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।